السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ 3 حرف بھیجنے کو دل کر رہا ہے آج اسٹریٹ اوے۔ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ بتلاتی تھی، دنیا کے لیے ناگزیر، دنیا کی ٹھیکیدار، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، جس کے لیے ایک نہ صرف نصب العین بلکہ سعادت تھا، بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے امریکہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نامی یہ عفریت جہاں مسلط ہے، بری طرح ایکسپوز ہوئی وہ ریاست۔ ایک لاش نے پوری ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا نظام تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور وہ بھی ایک کالا، جسے انفیریئر سمجھا جاتا ہے، ایک کمتر وجود گردانا جاتا ہے۔ وہاں گورے جو ہیں وہ گھٹنوں پر آ گئے ہیں۔ میں حیران ہوں، یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی تم نے عراق پر چڑھائی کر دی، وہاں عورتیں، بچے، بوڑھے، درخت، دریا، پہاڑ، چرند پرند کچھ نہیں چھوڑے، سب برباد کر دیا، مسمار کر دیا، تاخت و تاراج کر دیا۔ اس وقت تمہارے اس سسٹم کو، اس کی جاگرتی کو کیا ہوا تھا؟ ایک اپنا کیا مارا گیا، تم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اور یہاں ہمارے والے کتنے دریا دل ہیں ذرا دیکھا ہے؟ وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو جان بچانے کے لیے زیر زمین بنکر میں جا کر کے اور چوہوں کی طرح چھپنا پڑ گیا۔ ہمارے والوں کو دیکھو کیسی ڈٹائی کے ساتھ ثم الحمدللہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بال بھی مونچھ کا توڑ سکتا ہے ان کا۔ آپ کے یہاں ایک لاش کیا گری، آپ نے تو کورام مچا لیا۔ یہاں دیکھو کتنے سانحات ہو گئے، آئے دن ہوتے رہتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ کوئی ہے جسے پڑھی ہو؟ سب سے چھوٹی، سب سے حقیر، سب سے ارزاں، سب سے غیر اہم بات سے شروع کرتا ہوں۔ پیٹرول بحران، کوئی فرق پڑ گیا کسی کو؟ سسٹم نے کہیں کوئی انگڑائی لی، کسی کی کوئی آواز سنائی دی؟ کوئی منمنایا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ اب واقعی یہ ماننے کو دل کرتا ہے کہ ہاں یہی نیو ریاست مدینہ ہے۔ اس مدینہ میں بھی گاڑیاں نہیں تھیں، گاڑی چلانے والے نہیں تھے، پیٹرول نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بھی کچھ اسی قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ 10 دن گزر جانے کے بعد آج فرمانروا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ادارے دباؤ میں نہ آئیں، اپنا کام کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چشم بدور۔ اور اداروں کی سنیے، اداروں نے آج سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وہ جو پیٹرول والوں کا ٹھیکیدار ہوتا ہے، پیٹرولیم کا مصنوعات کا ایک باڈی ہوتی ہے جس کا نام لے کر کے میں گناہگار ہونا نہیں چاہتا، اس نے آج 10 دن گزر جانے کے بعد چھاپے مارنے شروع کیے ہیں۔ ہوں کر لو گل، 10 دن تک جو لوٹ مار ہوئی، پیٹرول دنیا بھر میں سستا ہو گیا، ڈھونڈنے سے نہیں مل رہے پیٹرول کے خریدار، اور یہاں خریداروں کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ اس پر رونا یہ کہ ایس او پیز کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور بھائی تم ہمیں پامال کر رہے ہو، وہ نظر نہیں آ رہا؟ ایس او پیز کی پڑھیے، چلو پڑھنی بھی چاہیے۔ شوگر بحران ہوا، آپ نے تحقیقات کی، اس کے بعد پوچھوں تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے کہ آپ نے کیا کر لیا؟ عوام کی جیب پر ڈاکہ مار کے وہ جو اربوں روپے اندر کر لیے گئے، آپ میں سے کوئی تونگر اس ایک سرزمین پر موجود ہے جو اس میں سے 100 ٹیڈی روپیہ، ایک آدھا چھٹا پیسہ ہمیں واپس دلا سکے؟ نو سر، نو سر۔ بتائیے، اس پر خود انحصاری کے بلند و بانگ دعوے، ہم یہ اور ہم وہ، ہم چھٹی فلانی اور ڈمکانی۔ بتائیے، یہ ہیں ہم۔ 100 آدمی یہاں ایک سانحے کی نظر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اگلا نتیجہ گلی میں تھا، میسج ابھی بھی تم لوگوں کو نہیں گیا۔ یہیں اسی شہر میں جہاں میں بیٹھ کر کے آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، یہیں ایک فرمانروا موجود نہیں ہے جس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی کہ اس کی اپنی ناک کے نیچے لوگوں کو اسپتالوں میں داخلے سے انکار کر دیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تم لوگوں کی میری ہم سب کی حیثیت یہاں کیا ہے؟ وہ احتساب کے بلند و بانگ دعوے، وہ باتیں، جاؤ نا ذرا کر لو وہاں پہ اس کا احتساب، وہ جس کے دم سے یہ کورونا کی گاڑی چل رہی ہے، کر لو ذرا۔
جس طرح وہاں اس کا احتساب نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کا ہونا ہر بار نئے چولے بدل بدل کر کے آ کر کے سسٹم میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگلے کو یہی پتہ نہیں چل رہا لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا، دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کہا تھا، یہ سنتا ہی نہیں ہے۔ اور جنہیں کچھ کرنا چاہیے ان کی کوئی کسی کو سنائی میرے خیال دے نہیں رہی، مجھے تو نہیں دے رہی، واللہ عالم آپ کو دے رہی ہو تو پتہ نہیں۔ WHO کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے حالات ویسے نہیں ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نرم کیا جائے۔ اب جبکہ کورونا پھیلنے لگا ہے، میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ کورونا پہلے جتنا نہیں پھیلا تھا اتنا کوہرام مچایا ہوا تھا، اس وقت اتنے معاملات نہیں تھے، فیبریکیٹ کی جا رہی تھیں بہت ساری چیزیں اس وقت، مگر اب ہے اور اسپریڈ کر رہا ہے۔ اب اسپریڈ کر رہا ہے تو میں بولوں گا نا، یا اسی ایک رائے کو قائم رکھوں؟ جیسے قائد اعظم کو کسی نے تانا دیا تو انہوں نے کہا بھائی میں کبھی پہلی جماعت میں بھی تھا، تو وہ اس وقت ایک رائے تھی، اس ایک ماحول کے مطابق وہ جو میری سورسز تھے، وہ جو میرے ذرائع تھے، جو مجھے بتا رہے تھے، جو میری ایویلویشن تھی، میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ آج معاملات کچھ اور ہیں، تو کیا آج بھی ڈٹائی سے اسی طرح میں اپنی رائے پہ قائم رہوں جس طرح سے بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بڑے بڑے مناصب دیے جاتے ہیں اور وہ ڈٹائی کے ساتھ پھر اڑے رہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیل کی راہ میں ٹھہر جانا شرک ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنے کی زحمت اٹھا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جیل کی راہ میں ٹھہر جانا شرک ہے۔ آگے میں نے کہا کہ چل پڑو تاکہ ٹھہرنے کا الزام بھی نہ لگے اور شرک بھی سرزد نہ ہونے پائے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لاک ڈاؤن کا ہی نہیں پتہ چل رہا۔ یہ عوام جن کو ووٹ ڈالنے کی تمیز نہیں ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ برات جاگ آ رہی ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ بھائی تمہارے 9,500 10,000 لوگوں کو اسی نام نہاد ریاست مدینہ میں اسٹیل ملز کے بے روزگار بیک جنبش قلم کر دیا گیا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، ان سے کسی معجزے کی توقع؟ میں تو بہت پہلے دن سے میں کبھی بھی اس قوم کو، ہم سب کو مہذب نہیں مانتا، کوئی مانے تو مانے، میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں کہتا، میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ جس قوم کو، جن افراد کے، بلکہ جس گروہ کو صبح شام گیلے کر کر کے جوتے مارے جا رہے ہوں، کبھی صوبے سے، کبھی وفاق سے، اور وہ پنگ پونگ کرنے کے بعد بھی ان کی اپر چیمبر اس میں گھنٹی نہیں بجتی، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے اسے آپ؟ لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس بات پر ہم یکسوئی نہیں ہیں۔ پبلک کہہ رہی ہے تم جہنم میں جاؤ، ہمیں روزی کمانے دو، لیکن روزی بھی کہاں مل رہی ہے تمہیں؟ آج اس وقت اس ملک کے حالات جتنے دیگر ہوئے ہیں، کیا کبھی تھے؟ کوئی اس پر مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہے؟ پچھلے والے برے تھے، بالکل تھے، میں نے اس کے حوالے سے پروگرام کیے، اس سے پچھلے والے اس سے بھی برے تھے، میں نے اس کے حوالے سے بھی پروگرام کیے، یہ جو آئے ہیں اس کے حوالے سے بھی تو بتانا ہمارا فرض ہے نا، یا نہیں بتائیں؟ بتائیں گے تو پھر تبرہ کرو گے۔ چلو سانحات کی بات سے شروع ہوئی تھی، سانحات پہ مجھے دوبارہ یاد آیا، سانحہ PIC اسپتال پر حملہ کر دیا وکلا نے، کتنے ہی لوگوں کے آکسیجن ماسک کھینچ کے نکال دیے، کتنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، وہ لوگ مر گئے، ہے کسی کو خبر ہے؟ کہاں انصاف ملا؟ کس کو ملا؟ کس نے دیا؟ کس نے دیکھا لیتے ہوئے؟ بتاؤ مجھے۔ پچھلے سانحات پہ میں آؤں تو پتہ نہیں کتنے گنوا دوں گا، پتہ نہیں کتنے، 300 لاشیں، وہ سوال نہیں پوچھتی۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں جلائی گئی 12 مئی پہ جو قتال ہوا، وہ سوال نہیں پوچھتی۔ یہ طیارہ حادثہ جو ہوا ہے، سانحہ ساہیوال میں جن لوگوں کو لٹا دیا، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، اسی سسٹم نے، ان کے بچوں کو مل گیا انصاف؟ شوگر کمیشن رپورٹ آئی، کیا ہوا؟ جن کے نام آئے تھے ان کو جیل ہوئی؟ ہو سکتی ہے، کون دے گا؟ ہے کوئی تمنگر؟ سب گندا ہے پر دھندا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو کہہ دے، میں تو نہیں کہہ پاتا۔ یہاں ہماری آزادی، خود انحصاری اور پتہ نہیں کیا کیا وہ فلمی ڈائلاگ، ایک عورت، پورا سسٹم تھر تھر
اگر کانپ نہیں رہا تو بھی اپنے جوتے ضرور تلاش کر رہا ہے. سنتھیا ریچی کسی کو نہیں چھوڑا اس نے, زندہ نہ مردہ, جاؤ سب کو ایک ہی کھوٹی پہ ٹانگ دیا اس نے, سب کو ایک ہی لائن میں لگا دیا, ایک ہی صف میں کھڑا کیا اس نے سب محمود ایاز کو. میں یہ نہیں کہہ رہا صحیح کیا ہے, لیکن بھائی اس کا ہاتھ روکو نا. وہ اس کا گرین کارڈ دیکھ کے ڈر گئے. پر جلتے ہیں نا انکل لوگوں سے, ظاہر ہے ہمیں تھوڑی وہاں جانا ہے. تمہاری چھٹیاں وہاں, گرمیاں سردیاں پتہ نہیں کیا کیا وہاں گزرتے ہیں, تم ہی لوگوں کو, مالک لوگوں کو منہ دینا, ہمیں تھوڑی. سانو کی میں تو بولوں گا. اچھا مزے کی بات میں بول کس سے رہا ہوں, ان زندوں سے جو بلا وجہ زندہ ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کیا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ برابر والے گھر میں آگ لگی ہے, دفع کرو یار, اپنی کاٹو. ان کو یہ لگتا ہے کہ آگ ان کے دامن تک نہیں پہنچے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 22 لاکھ افراد, میں نے میرا خیال ہے 2 مہینے پہلے پروگرام کیا تھا, اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری کا بیان میں نے اس میں شامل کیا تھا, جو تمام اخبارات کی زینت بنا تھا کہ 22 لاکھ افراد اب تک نئی حکومت آنے کے بعد بے روزگار ہو چکے ہیں, اور ابھی مزید یہ گنتی رکی نہیں ہے. 10,000 کا جھٹکا تو ابھی لگا ہے اسٹیل مل میں. ابھی تو ابتدا میری جان باہر کی ہے, وہ کیا وہ گانا ایک ہے نا, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو گنتے جاؤ. تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے, وہ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے, وہ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. یہ کار مسیحائی بھی تو کوئی کرنا سیکھے. اور یہ گونگوں کی فوج جو ہے, یہ گونگوں کی فوج جو ابھی اس ویڈیو پر تبرے کر رہی ہوگی, کوئی کہہ رہا ہوگا کہ سانے پکا قلعہ نہیں کہا. کیوں کہوں, تمہارے فلانے کا نوکر ہوں. جاؤ نا, جس کو ووٹ دیے تو اس سے بولو آئے بات کرے اسمبلی میں. ہے آدھے زیادہ تو بھاگ گئے, وہی گٹکا بیچ کے, پان بیچ کر کے, انگوٹھا لگانے کی تمیز نہیں ہے, اور کینیڈا امریکہ نیشنل جو ہے وہ ہو چکے ہیں. میں کیوں کہوں, میں تم میں سے نہیں ہوں, میں تم میں سے ہو ہی نہیں. انفیکٹ تم میرے جیسے ہو بھی نہیں سکتے. لائن لگا کر کے مر رہے ہیں, سب لائن لگا کر کے مر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اسپتال کی ضرورت اس کو پڑے گی, اس کو پڑے گی, اس کو پڑے گی, اس کو نہیں پڑے گی, مجھے نہیں پڑے گی. معاذ اللہ, تو استغفر اللہ, نہ کرے کسی کو پڑے. لیکن اگر پڑ گئی تو کیا کرو گے بندہ خدا. یہ خبریں, یہ باتیں زبان زد عام ہے. یہ خبریں صبح سے شام تک ٹیلی ویژن چینل پر, سوشل میڈیا پر اخبارات کی زینت بنتی رہتی ہیں, مگر کوئی ہے جو نوٹس لے؟ کون لے گا مجھے بتاؤ, کون لے گا؟ ڈیٹیل میں گیا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی, بڑی لمبی بات ہو جائے گی. ایس او پیز کا خیال کرو, اور یہ ذہن میں رکھنا, پیٹرول لیتے ہوئے فلاں اتنے گز کے فاصلے پر رہنا, ماسک پہنے رہنا, ہاتھوں پر دستانے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ کے وہ واحد مردے ہیں جو چل پھر رہے ہیں.